جلتی زمیں تو ہی بتا، اے میرے اصغر میں لاش اٹھاؤں یا تیری قبر بناؤں، ہے جلتی زمیں تو ہی بتا، اے میرے اصغر میں لاش اٹھاؤں یا تیری قبر بناؤں، رکھ بھی تو نہیں سکتا تیری لاش زمیں پر، میں لاش اٹھاؤں یا تیری قبر بناؤں، ہے جلتی زمیں تو ہی بتا، اے میرے اصغر میں لاش اٹھاؤں یا تیری قبر بناؤں، رکھوں گا زمیں پر جو تجھے میرے جیالے، ہے گرم زمیں جسم پہ پر جائیں گے چھالے، شبیر کو اب تو ہی بتا ہنسلیوں والے، خود سنبھلا نہیں جاتا تجھے کیسے سنبھالے، اصغر کو کہا شاہ نے سینے سے لگا کر، میں لاش اٹھاؤں یا تیری قبر بناؤں، ہے جلتی زمیں تو ہی بتا، اے میرے اصغر میں لاش اٹھاؤں یا تیری قبر بناؤں، یہ بات الگ ہے کہ ترستے ہو کفن کو، دفنانا ضروری ہے بہت ننھے بدن کو، ورنہ یہ لئی کر دیں گے پامال بدن کو، ماں تیری نہ سہ پائے گی اس رنج و محن کو، پھر روتے رہے دیر تلک شاہ یہ کہہ کر، میں لاش اٹھاؤں یا تیری قبر بناؤں، ہے یہ بھی خبر قبر میں نہ چین ملے گا، ہے گرم زمیں گرم ہوا جسم جلے گا، پانی کے بنا دھوپ کی شدت نہ سہے گا، گر دفن نہ ہو پایا تو گھوڑوں سے روندے گا، لایا ہوں تجھے اس لیے دامن میں چھپا کر، میں لاش اٹھاؤں یا تیری قبر بناؤں، آنکھوں میں اندھیرا ہے نظر کچھ نہیں آتا،
ٹوٹی ہے کمر بیٹھ کے اٹھا نہیں جاتا، زانوں پہ سلا کر میں تجھے لوری سناتا، ایک ہاتھ سے پھر بیٹا تیری قبر بناتا، مجبور ہوں اب اٹھ بھی نہیں سکتا میں گر کر، میں لاش اٹھاؤں یا تیری قبر بناؤں، ایک بوند ہی پانی تو فقط مانگ رہا تھا، سوکھا ہوا سہروز سے ننھا سا گلا تھا، جو تیر تیری ننھی سی گردن پہ لگا تھا، وہ تیر میرے لال تیرے قد سے بڑا تھا، پانی نہ دیا قتل تجھے کر دیا اصغر، میں لاش اٹھاؤں یا تیری قبر بناؤں، ہے پھول سا نازک یہ تیرا چاند سا چہرہ، کس دل سے دباؤں گا اسے خاک میں بیٹا، مر جاؤں گا صدمے سے یہی باپ ہوں تیرا، آ جائے گا اس وقت میرے منہ کو کلیجا، ڈالوں گا تیرے روح پہ میں جو ریت اٹھا کر، میں لاش اٹھاؤں یا تیری قبر بناؤں، ہے جلتی زمیں تو ہی بتا اے میرے اصغر، میں لاش اٹھاؤں یا تیری قبر بناؤں، صلوات علی محمد وعلی محمد۔ بازار میں یہ زینب فضا سے کہہ رہی ہے، اماں مجھے چھپا لو، عباس کی بہن کو ہر آنکھ ڈھونڈتی ہے، اماں مجھے چھپا لو، بازار میں یہ زینب فضا سے کہہ رہی ہے، اماں مجھے چھپا لو، دیکھا نہ مرتضیٰ نے جس کو بغیر چادر، نامحرموں میں ہائے وہ آ گئی کھلے سر، قتل حسین سے بھی دشوار یہ گھڑی ہے، اماں مجھے چھپا لو، بازار میں یہ زینب فضا سے کہہ رہی ہے، اماں مجھے چھپا لو، ہمت نہیں ہے میری
کیسے قدم بڑھاؤں اس شہر بے امان خود کو کہاں چھپاؤں ہاتھوں میں لے کے پتھر امت کھڑی ہوئی ہے اماں مجھے چھپا لو بازار میں یہ زینب فضا سے کہہ رہی ہے اماں مجھے چھپا لو بیمار کربلا کے آنکھوں سے خون ہے جاری یہ سوچ کر بدن میں لرزا ہے اس کے تاری بے پردہ شامیوں میں بیٹی بطول کی ہے اماں مجھے چھپا لو بازار میں یہ زینب فضا سے کہہ رہی ہے اماں مجھے چھپا لو پوچھے تو کوئی ان سے چھینا ہے کیا تمہارا پردیس بے وطن ہے کیا جرم ہے ہمارا کیسا ہے یہ تماشا یہ بھیڑ کیوں لگی ہے اماں مجھے چھپا لو بازار میں یہ زینب فضا سے کہہ رہی ہے اماں مجھے چھپا لو عظمت بی بی زینب علیہ السلام پر بلند تر صلوات صلوات محمد وآل محمد بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے ربانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئیں اور کہہ دو پرندوں سے غل نہ مچائیں اور کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں اور جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے ربانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے
اور شاید رسن کی اذیت ہوئی کم، اور مدہم کرو بیبیوں شور ماتم، اور سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، اور شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہیں، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ دعائے سلامتی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلی اللہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، 7 صفر المظفر ایک روایت کے مطابق اور ایران و عراق کی معتبر تاریخ کے مطابق روز شہادت امام حسن مجتبیٰ ہے، اور ہمارے کئی بزرگ علماء نے اسی تاریخ کو 7 صفر کے دن کو معتبر تاریخ جانا ہے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے اعتبار سے۔ اگرچہ پاک و ہند میں 28 صفر روز شہادت رسول خدا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے طور پر منائی جاتی ہے، لیکن
ایران و عراق میں 7 سفر امام حسن علیہ السلام اور 28 سفر رسول خدا کی شہادت کے لحاظ سے منسوب ہے. لہذا تاریخیں جتنی بھی منسوب ہو جائے ان کا احترام لازم ہے. اور بلکہ ایک مثال کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں بات بیان کروں. آپ جانتے ہیں شہزادی کونین کی شہادت کی ہمارے ہاں کئی تاریخیں ہیں اور 2 مشہور روایتیں ہو گئی، ایک 75 دن کے اعتبار سے اور ایک 95 دن کے اعتبار سے. تو اس میں ہمارے ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے تحقیق کی اور تحقیق اس بات پر کی کہ شہادت کی کون سی صحیح تاریخ ہے، آیا 75 دن والی صحیح تاریخ ہے یا 95 دن والی صحیح تاریخ ہے. ان کی نیت کیا تھی؟ ان کی نیت یہ تھی کہ جب صحیح تاریخ کا پتہ چل جائے تاکہ وہ عوام کو بتا دیا جائے، تاکہ ایک تاریخ پر سب جمع ہو کر شہزادی کونین کے مصائب پر گریہ کر سکیں اور آنسو بہا سکیں. ایک تاریخ منائی جائے، مجموعی طور پر سب اس میں شامل ہو سکے. نتیجہ کیا ہونا تھا؟ اس تحقیق کے بعد یہ ہوتا کہ ایک تاریخ پر غم منایا جاتا اور دوسری تاریخ کو ترک کر دیا جاتا. یہی ہوتا. شہزادی کونین خواب میں آ گئی اور شہزادی کونین نے کہا کہ اگر میرے ماننے والے مجھے دونوں تاریخوں پر رو لیں گے تو تیرا کیا چلا جائے گا؟ اگر دونوں تاریخوں پر آنسو بہہ گئے تو تیرا کیا جائے گا؟ لہذا سامعین محترم، جتنی تاریخیں اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہو جائیں ان سب کا احترام لازم ہے. لہذا ایسا نہیں کہ ہم پاکستان میں ہوں، ہندوستان میں ہوں تو ہم انتظار کریں 28 سفر آئے گی تو ہم امام حسن کے نام پر آنسو بہائیں گے اور 7 سفر کو نہیں روئیں گے. اور اگر ہم یہاں پر ہیں تو ہم 7 سفر کو فقط امام حسن علیہ السلام پر گریہ کریں، آنسو بہائیں، اور جب 28 سفر آئے تو ہم کہیں آج تو امام حسن علیہ السلام کا دن نہیں، یہاں کے اعتبار سے تو نہیں ہے نا، تو نہیں روئیں گے. نہیں، دونوں تاریخیں ہمارے پاس ہے. لہذا دونوں تاریخوں کا احترام بھی لازم ہے اور دونوں تاریخوں پر اگر انسان کا دل مغموم ہو جائے تو آنسو بھی بہائے، بہت اچھی بات ہے. لہذا سامعین محترم، ایک لحاظ سے یہ تاریخ بھی ہے امام حسن کی شہادت کی. لہذا ابتدائی کلام میں ہی آپ تمام سامعین کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ زمانے کے امام کی خدمت میں اور تمام خانوادہ اہل بیت کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات ہدیہ کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد جزاکم اللہ. سامعین محترم، آج کی اس بابرکت اور روحانی مجلس عزا کے لیے جس آیہ مجیدہ کو بطور عنوان بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ دراصل سورہ مبارکہ بقرہ کی 124ویں آیت ہے. یقیناً ایک شہرہ آفاق آیت ہے اور اس آیہ مجیدہ پر آپ علماء کرام سے اشرے سن چکے ہوں گے. اور اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا ہے. توجہ چاروں انتہائی میرے ساتھ جڑے رہیے گا ابتدا سے. ترجمہ محفوظ کیجئے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. پروردگار عالم کسے کہہ رہا ہے؟ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، ہمارے رسول سے کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب یاد کرو جب ہم نے ابراہیم سے چند چیزوں کا امتحان لیا. دیکھیے سامعین محترم، کسی کو کوئی زمانہ یاد اسی وقت دلایا جاتا ہے جب دونوں اس زمانے میں موجود ہوں، تب وہ زمانہ یاد دلایا جاتا ہے. میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں تاکہ سب اس پر پہنچ جائے. فرض کیجئے میں کہوں کہ یاد کیجئے آج سے 1 مہینہ پہلے 6 محرم الحرام کو میں نے کیسنگانی میں یہ مجلس عزا پڑھی تھی. ٹھیک ہے، بالفرض میں آپ سے کہوں یاد کیجئے میں نے 6 محرم کو یہ مجلس عزا پڑھی تھی. آپ کا سامنے سے پلٹ کر کیا جواب ہوگا؟ کہ بلا ہم کیسے یاد کریں جب ہم وہاں پر تھے ہی نہیں. یاد اس وقت کیا جاتا ہے جب ہم وہاں پر دونوں ہوتے، پھر آپ واقعہ یاد کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ غور کیجئے اس آیت میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے یاد کرو میرے حبیب جب ہم نے سے ابراہیم سے چند چیزوں کا امتحان لیا تھا. اس کا مطلب تم بھی موجود تھے، ہم بھی موجود تھے، تم بھی دیکھ رہے تھے، ہم بھی دیکھ رہے تھے، دونوں ہم اس واقعے کے وقت موجود تھے. لہذا پروردگار عالم کہتا ہے یاد کرو میرے حبیب جب ہم نے ابراہیم سے چند چیزوں کا امتحان لیا. اچھا، ان امتحانات میں جناب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو اللہ نے انسانوں کا امام بنایا. سوال وہ امتحانات کیا تھے؟ پروردگار عالم نے کیا امتحانات لیے جناب ابراہیم علیہ السلام سے؟ ٹھیک ہے، اچھا اب اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو کئی امتحانات ملیں گے. میں آپ کے سامنے 2-3 امتحانات بنیادی طور پر جو علماء کرام نے بیان کیے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بنیادی طور پر پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے 3 امتحانات لیے. کتنے امتحانات؟ 3 امتحانات. ایک امتحان لیا مال کا، ایک امتحان لیا جان کا، ایک امتحان لیا اولاد کا امتحان. مال کا امتحان عموماً آسان ہوتا ہے، اس سے سخت ہوتا ہے جان کا امتحان، اس سے سخت ہوتا ہے اولاد کا امتحان. ٹھیک ہے، مال، جان اور اولاد، 3 امتحانات دیے جناب ابراہیم علیہ السلام سے. ٹھیک ہے، اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے گواہی بھی دی فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم ان امتحانات میں صرف کامیاب نہیں ہوئے
ٹھیک ہے, کامیاب تو 100 میں سے 33 لے لے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے. فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ 100 میں سے 100% کامیاب ہو گئے, 100% جناب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے, پھر کہا کہ ہم ابراہیم کو لوگوں کا امام بنانے والے. ٹھیک ہے, تو مال کا امتحان, جان کا امتحان, اولاد کا امتحان. اب فقط جو ہے وہ یقیناً یہ باتیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گی, مجھے صرف اشارہ کرنا ہے تاکہ آپ کے جو ہے وہ ذہن میں یہ باتیں آ جائیں کہ کون کون سے امتحانات ہوئے. مال کا امتحان لیا, جناب ابراہیم علیہ السلام گزر رہے ہیں, بارہا یہ روایت آپ نے سنی, جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک مقام سے گزر ہو رہا ہے اور اچانک سے کانوں میں ایک تسبیح کی آواز آتی ہے اور انتہائی خوبصورت آواز آئی, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, یہ آواز آئی. جناب ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں جس زمانے میں رہتے ہیں وہ مشرک زمانہ ہے. ٹھیک ہے, پروردگار عالم کا قائل نہیں ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں لیکن کوئی مانتا نہیں ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ تسبیح سنی دل مائل ہو گیا, کہا کہ یہ کون ہے جو میرے پروردگار کی اتنی خوبصورت انداز میں تسبیح کر رہا ہے. فوراً تلاش کرنے لگے, دیکھا پہاڑ کے دامن میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, حسین و جمیل شخص ہے اور اپنی خوبصورت آواز میں تسبیح کر رہا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو تم نے تسبیح کی ہے یہ تو میرے اللہ کی تسبیح ہے. کہا ابراہیم اللہ تمہارا یا میرا نہیں ہوتا, جو خدا تمہارا ہے وہ میرا بھی اللہ ہے. فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہاری تسبیح میرے دل پر اثر کر گئی, ایک بار اور سنا دو. اب دیکھیے امتحان, کہنے لگا کہ اگر میں تسبیح سنا دوں تو اب مجھے کیا ملے گا, کیا دیں گے آپ مجھے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام اس وقت ان کے ساتھ بکریوں کا پورا ریوڑ تھا. ٹھیک ہے, پورا گلہ موجود تھا اور چرانے لے کر جا رہے تھے پہاڑوں کی طرف. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو نے ایک اور بار تسبیح سنا دی تو اس میں سے آدھی بکریاں تیرے حوالے کر دوں گا, آدھی بکریاں تیری. اچھا, پھر سنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, پاک ہے وہ ذات, تسبیح کے لائق ہے. کون پروردگار؟ جو ملائکہ کا بھی پروردگار ہے اور روح الامین کا بھی پروردگار ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ آدھی بکریاں تیری ہو گئی. کہا ایک اور بار سنا دے, اب کیا ملے گا؟ کہا کہ اب یہ جو آدھی بچی نا یہ بھی بکریاں تیری ہو جائیں گی. پھر اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, جیسے ہی کہا یہ آدھی بکریاں بھی تیری ہو گئی. کہا لیکن دل نہیں بھرا, ایک اور بار سنا دے. توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی تھوڑی سی. کہا ایک اور بار سنا دے. پھر کہنے لگا اب کیا ملے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا آدھی زندگی تیری غلامی میں بسر کر دوں گا, آدھی زندگی تیری غلامی کروں گا, ایک بار اور سنا دے. پھر کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, کہا ایک بار اور سنا دے. آپ سمجھ رہے ہیں جس کے عاشق ہوتے ہیں نا اس کے نام پر لٹانے میں مزہ آیا کرتا ہے. اب لوگ یہ سوال نہ کریں سبیلیں کیوں لگتی ہیں, نیازیں کیوں پکائی جاتی ہیں, فرش یازا کیوں بچتا ہے, اتنا خرچ کیوں کیا جاتا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام سے عشق ہے جو ہمیں خرچ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک بار اگر اور سنا دیا تو یہ میں پوری زندگی تیری غلامی میں بسر کروں گا. اس نے پھر سنایا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بکریاں بھی تیری ہوئی اور آج سے میں بھی تیرا ہوا اور میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. اس نے کہا ٹھہریے ابراہیم, آپ میرے غلام نہیں, میں آپ کا غلام ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا میں انسان نہیں ہوں, انسانی صورت میں آیا ہوں, میرا نام جبرائیل ہے. یہ کہہ کر اصلی صورت میں آ گیا اور کہا پروردگار عالم نے دراصل آپ سے مال کا امتحان لیا تھا, وہ دیکھنا چاہ رہا تھا دولت کو ترجیح دیتے ہیں یا اس کے ذکر کو ترجیح دیتے ہیں. ابراہیم آپ ان کے امتحان میں کامیاب ہو گئے. آپ نے مال کو ترجیح نہیں دی, آپ نے دولت کو ترجیح نہیں دی, آپ نے پروردگار عالم کے ذکر کو ترجیح دی, لہذا آپ مال کے امتحان میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے, اب آیت یاد ہے نا, پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں یاد کرو ہم نے ابراہیم سے چند چیزوں کا امتحان لیا تھا. ٹھیک ہے, تو پہلا امتحان لیا مال کا, دوسرا امتحان کون سا لیا؟ جان کا امتحان. اب سنیے ایک لمحے میں جان کا امتحان کیسے لیا. میں نے کہا جناب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ مشرک زمانہ, ٹھیک ہے, بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اچھا, مختلف زمانے میں لوگ مختلف چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, کسی زمانے میں لوگ جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتے رہے, کسی زمانے میں چاند کو جو ہے وہ اس کی پرستش کرتے رہے, کسی زمانے میں جو ہے وہ بتوں کی پوجا ہوتی رہی, کسی زمانے میں جانوروں کو لوگوں نے خدا بنا لیا اس کی پوجا کرتے رہے, کسی زمانے میں انسانوں کو خدا بنا لیا, بعض لوگوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا تو انسانوں کی پرستش ہونے لگی. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے, اپنے زمانے میں انکار کرتے تھے. دیکھو سورج خدا نہیں ہو سکتا, اور کہتے دیکھو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو شام کے وقت غروب ہو جائے, یہ خدا نہیں ہے تمہارا. چاند کے بارے میں کہتے ہیں یہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ چاند بھی ایک وقت آتا ہے کہ چھپ جاتا ہے, پردے میں چلا جاتا ہے, جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. ستارے کے متعلق کہتے تھے کہ دیکھو یہ رات کو نظر آتے ہیں دن میں نظر نہیں آتے, لہذا یہ بھی تمہارے خدا نہیں ہو سکتے. بتوں کے بارے میں کہتے کہ دیکھو ان کو اپنی حالت کا نہیں پتا, یہ تمہارے اوپر کیسے خدائی کر سکتے ہیں, لہذا بت بھی تمہارے خدا نہیں ہو سکتے. فرمایا جانور تم سے مفضول ہے, تم افضل ہو, جو مفضول ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا, جو افضل ہوتا ہے وہ خدا
ہوا کرتا ہے. انسانوں کی پرستش کرتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ دیکھو انسان جو تمہارے جیسا اپنا ہے وہ خود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے. لہذا نبی اپنے زمانے میں ثابت کرتے رہے دیکھو سورج خدا نہیں, دیکھو چاند خدا نہیں, ستارے خدا نہیں, بت خدا نہیں, جانور خدا نہیں, انسان خدا نہیں. سارے انبیاء تبلیغ کرتے رہے, لوگ نہیں مانتے رہے. زمانہ چلتے چلتے آ گیا محمد و آل محمد تک. محمد و آل محمد جانتے تھے کہ انبیاء سمجھاتے رہے, یہ مانتے نہیں تھے اور ان کو ہی خدا مانتے. اب کیا کریں؟ نبی نے چاند کے ٹکڑے کر کے بتایا یہ خدا نہیں ہو سکتا, علی نے سورج پلٹا کر بتایا یہ خدا نہیں ہو سکتا, ستارہ چوکھٹ پر بلا کر بتایا یہ خدا نہیں ہو سکتا, علی نے بت کے ٹکڑے کر کے بتایا یہ خدا نہیں ہو سکتا, جانور کے علی نے گہوارے میں 2 ٹکڑے کر کے بتایا یہ خدا نہیں ہو سکتا. اب ایک رہ گیا تھا انسان. کیسے پتا چلے انسان خدا نہیں ہو سکتا؟ علی نے ہر معجزہ دکھایا, پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. انسان خدا نہیں ہو سکتا. انسان وہ ہے جسے خدا وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے, لہذا وہ خدا ہے. تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پوجا ہو رہی ہے بتوں کی, لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام منع کرتے رہے, دیکھو کس کی پوجا کرتے ہو تم؟ اپنے ہاتھوں سے انہیں بناتے ہو اور پھر ان کو پوجنا بھی شروع کر دیتے ہو, یہ بھلا کیسے خدا ہوں گے ہمارے؟ وہ نہیں مانے. ایک دن جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا, دیکھا ساری بستی باہر گئی ہوئی ہے, ساری قوم جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہے, کوئی نہیں ہے بستی میں, کوئی ہے ایک فرد بھی نہیں ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے موقع کا فائدہ اٹھایا, جہاں پر سارے بت رکھے ہوئے تھے وہاں داخل ہو گئے اور کلاڑی اٹھائی اور کلاڑی سے ایک ایک بت توڑنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اسی لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک لقب ہے بت شکن. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی بتوں کو توڑا, ایک ایک کو بت کو توڑتے گئے اور اس کے بعد آخر میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور کلاڑی کو لگا دیا اس کی گردن میں اور چھوڑ دیا. تو اب جو ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام چل دیے. جب ساری قوم آئی اور انہوں نے دیکھا بت سارے ٹوٹے ہوئے, انہوں نے کہا یہ کس کا کام ہو سکتا ہے, کون یہ توڑ سکتا ہے بت؟ ٹھیک ہے, اب پریشان ہو گئے, ساری قوم تو باہر گئی ہوئی تھی, یہ کس نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا؟ تو روایت کے جملے کہ شیطان آ گیا. ٹھیک ہے, اس زمانے میں شیطان جو ہے وہ لوگوں کی دسترس میں تھا, آ گیا اور کہا کہ پوری بستی میں ایک ہی فرد تو ہے جو تمہارے خداؤں کی کھلم کھلا جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے, اس کا نام ابراہیم ہے, ابراہیم کو ڈھونڈو. اب کچھ لوگ نہیں جانتے تھے, کہا یہ ابراہیم کون ہے؟ کا تلاش کرو, مل جائیں گے تمہیں ابراہیم. اب ساری بستی نکلی, پوچھتی رہی ابراہیم کون ہے, ابراہیم کون ہے, ابراہیم کون ہے, کہاں ملیں گے ابراہیم؟ ایک ایک کو تلاش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور سب سے پوچھا جا رہا ہے. تلاش کرتے کرتے آ گئے جناب ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر, اور جناب ابراہیم کے دروازے پر دستک دی. جناب ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو ماجرا سنانے لگے. کہا کہ سارے بتوں کو توڑ دیا اور جو ہے وہ کلاڑی لگا دی بڑے بت کے گردن میں, تو ہم جو ہے وہ ابراہیم کو تلاش کر رہے ہیں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسے کیوں تلاش کر رہے ہو؟ جا کر بڑے بت کو جو ہے وہ توڑ دو, کیونکہ اس نے سارے بت توڑے ہوں گے. کہا یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا کیونکہ اس کے ہاتھ میں کلاڑی ہے, اس کے گردن میں کلاڑی ہے, تو اس نے توڑ دیے ہوں گے. کہا کہ نہیں, وہ جو ہے وہ کیسے باقی بتوں کو توڑ سکتا ہے, اس میں تو طاقت ہی نہیں ہے. کہا ابراہیم بھی تو تمہیں یہی سمجھاتا ہے کہ اس میں طاقت نہیں ہے, پھر اس کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ کہا تم اتنی ابراہیم کی طرفداری کیوں کر رہے ہو؟ تم ابراہیم کو جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں. کہا بتاؤ پھر کون ہے ابراہیم؟ کہا لیکن میرا ایک اصول ہے, بتاؤں گا اس وقت. میرا اصول ہے کہ جو بھی میرے دروازے پر آتا ہے پہلے مہمان بناتا ہوں, پہلے کھانا کھلاتا ہوں, پھر اس کے بعد سوالوں کے جواب دیتا ہوں, بعد میں کلام کرتا ہوں. تو پہلے کھانا کھاؤ پھر جواب دوں گا. کہا ٹھیک ہے. دسترخوان لگ گیا, مفت کی روٹی پانی مل رہی تھی, بیٹھ گئے سارے. اب سارے جو ہے وہ بیٹھے اور جو ہے وہ کھانا لگ گیا, سب نے کھایا. اور اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے اب بتائیے کہ ابراہیم کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں. کہنے لگے ابراہیم یہ تم نے اچھا نہیں کیا, تم نے ہمیں اپنا نمک کھلا دیا ہے. فرمایا اور جو ہمیں اپنا نمک کھلا دے ہم اسے اذیت نہیں دیا کرتے. ایک جملہ کہوں, کافر تھے لیکن اتنا سمجھتے تھے جس کا کھایا جائے اسے پھر اذیت نہیں دی جاتی. وہ کیسے مسلمان تھے جو کھاتے بھی رسول کا تھے اور اذیت بھی رسول کو دیا کرتے تھے. لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے یہ تم نے اچھا نہیں کیا, ہم تمہیں آئے تھے نقصان پہنچانے اور تم نے ہمیں اپنا نمک کھلا دیا, اب ہم تمہیں کیسے نقصان پہنچائے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے اچھا ایک کام کرو, ہم سے اجرت لے لو, پیسے لے لو اس کھانے کے, اس کے بعد ہم تمہیں اذیت پہنچا سکتے ہیں کیونکہ احسان ختم ہو جائے گا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. کہا اجرت کہیے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اجرت یہ کہ میرے خدا کو ایک بار سجدہ کر دو. ٹھیک ہے, ایک بار سجدہ کر دو, سچے دل سے ایک بار سجدہ کر دو. اب جو ہے وہ پریشان ہونے لگے کہ سارا معاملہ سارا جھگڑا ہی تو خدا پر ہے, ہم سجدہ کیسے کریں؟ باہر نکلے اور بڑبڑاتے ہوئے بولتے ہوئے جو ہے وہ برا بلا باہر آ گئے. راستے میں پھر شیطان آ گیا اور شیطان نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ ابراہیم نے ہمیں اپنا نمک کھلا دیا ہے اور اب اجرت کے طور پر کہہ رہا ہے میرے خدا کو سجدہ کرو, اب کیا کریں؟ تو شیطان نے کہا اس میں کیا مشکل ہے, سجدہ کرو, سر رکھو ابراہیم کے خدا کے سامنے اور دل رکھو اپنے خدا کے سامنے اور سجدہ کر دو. دل میں خیال رکھنا کہ تمہارے دل جھکے ہیں اپنے خداؤں کی طرف اور تمہارا سر جھکا ہے ابراہیم کے خدا کی طرف اور سجدہ کر دو.
انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آئے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ایسے ہی کیا. جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے ہم سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کرو سجدہ. فوراً سجدے میں جھکے. جیسے ہی انہوں نے سجدے میں سر رکھا, جناب ابراہیم علیہ السلام نے نگاہیں اٹھا کر کہا مالک سروں کو جھکانا میرا کام ہے, دلوں کو جھکانا تیرا کام ہے. سروں کو میں جھکاؤں گا, دلوں کو تو جھکائے گا. اب یہاں پر ایک سوال بنتا ہے, یہ شیطان سے کوئی کہہ دیتا کہ جب آدم کو سجدہ کرنے کا کہا تھا تو بھی سر آدم کے سامنے رکھ دیتا اور دل جو ہے وہ اپنے خدا کے سامنے رکھتا, تو سجدہ ہو سکتا تھا نا اس طریقے سے. یہ اعتراض شیطان پر بھی تو جائے گا, وہ خود تو مشیر بن کے آیا, اس نے خود یہ مشورہ دیا کہ دل رکھو اپنے خدا کے سامنے اور سر رکھو, دل رکھو ابراہیم کے خدا کے سامنے اور سر رکھ دو ابراہیم کے خدا کے سامنے. تو اب جو ہے وہ کوئی ابلیس سے بھی کہتے کہ جو ہے وہ تم بھی تو یہ کر سکتے تھے, جب پروردگار اللہ نے تمہیں کہا سجدہ کرو آدم کے سامنے تو تم جو ہے وہ سر صرف جھکا دیتے اس پتلے کے سامنے اور دل رکھتے اللہ کی طرف. بعیدنی شیطان کا جواب ہے کہ سجدہ نہ کر کے ابلیس تو بن سکتا ہوں, سجدہ کر کے منافق نہیں بن سکتا ہوں میں. ٹھیک ہے. اب سامعین محترم, جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ کروا دیا, اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے کر چلے آئے نمرود کے پاس اور کہا نمرود یہ شخص وہ ہے جس نے سارے بتوں کو توڑ دیا, تو بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے, جیسے اس نے بتوں کو توڑا ایک دن تجھے بھی ختم کر دے گا. نمرود اس سے پہلے کہ وقت بہت زیادہ نکل جائے اسے سزا دے دے. نمرود نے حکم دیا کہ آگ روشن کی جائے اور آگ ایسی روشن کی گئی کہ تاریخ کہتی ہے کہ خود نمرود جس نے آگ بھڑکائی تھی وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پھینکا جائے آگ میں سوچ میں پڑ گیا. اتنی دور دور تک اس کی حرارت پہنچی, اتنی دور تک گرمی گئی کہ کوئی جو ہے وہ آگ کے قریب نہیں آ رہا. اب کیسے پھینکا جائے, وہاں پر بھی شیطان نے مشورہ دیا تھا کہ انہیں منجنیق میں بٹھا کر جو ہے وہ پھینکا جائے, ایک مشین میں ایک جو ہے وہ آلے میں, اس سے جو ہے وہ اٹھا کر ان کو جو ہے وہ پھینکا جائے آگ میں. ٹھیک ہے. اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا گیا پورا واقعہ جانتے, آگ گلزار ہو گئی. ٹھیک ہے. اس میں ایک جو ہے وہ بات سن لیجیے. جناب جبریل علیہ السلام آئے تھے درمیان میں اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کوئی مدد کی ضرورت ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا جبریل مدد چاہیے تو تجھ سے نہیں چاہیے, اللہ سے چاہیے, اللہ میری مدد کرے گا. ٹھیک ہے. اس وقت ایک چڑیا تھی, اس کا یہ کام تھا کہ وہ چڑیا جاتی تھی اور بار بار جا کر جو ہے وہ ایک سمندر سے ایک قطرہ اٹھاتی تھی اور آ کر جو ہے وہ آگ میں پھینک دیتی تھی, پھر جاتی تھی اور پھر اٹھا کر جو ہے وہ پھینک دیتی تھی آگ میں. آپ مجھے بتائیے چڑیا کی چونچ میں کتنا پانی آ جائے گا؟ ٹھیک ہے. پورا سمندر تو آئے گا نہیں. کیا اس قطرے سے آگ بجھ سکتی تھی؟ نہیں بجھ سکتی. ٹھیک ہے. اس پرندے سے سوال کیا گیا. ٹھیک ہے. اور فرشتے نے پوچھ لیا کہ کیا وجہ ہے کہ جب تیری چونچ میں موجود قطرے سے آگ نہیں بجھ سکتی پھر بھی تو قطرہ بار بار لاتی ہے اور آگ میں ڈال دیتی ہے, کیا وجہ ہے؟ پروردگار عالم نے اسے گویائی عطا کی اور اس نے پروردگار عالم کے اذن سے کلام کرنا شروع کیا. کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے موجود قطرے سے آگ بجھنے والی نہیں ہے, لیکن جب پروردگار عالم قیامت کے دن فہرست بنائے گا تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں آئے گا, آگ لگانے والوں میں نہیں آئے گا. میرا نام آئے گا آگ بجھانے والوں میں, آگ لگانے والوں میں نہیں آئے گا. تو اب سامعین محترم دو ہو گئے, مال کا امتحان ہو گیا, جان کا امتحان ہو گیا, تیسرا امتحان اولاد کا امتحان. تفصیل میں نہیں جانا. ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے اسماعیل علیہ السلام کو اور مکمل تیاری کے ساتھ کہ ذبح کر دوں گا, آنکھوں پر پٹی باندھی, جوان بیٹے کے ہاتھ اور پیر کو باندھ دیا اور اس کے بعد چھری رکھی. پروردگار عالم کے اذن سے وہاں پر دمبا گیا. جب آنکھ کھولی تو روایت کے جملے جناب ابراہیم علیہ السلام رونے لگے. جناب ابراہیم علیہ السلام ابتداً سمجھے کہ میری قربانی کو قبول نہیں کیا گیا, تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں وہ جو ہاتھ میں چھری تھی اسے پتھر پر مارا, جو اینٹ موجود تھی وہاں پر. وہ چھری اتنی تیز تھی کہ وہ پتھر ٹوٹ گیا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے شکوہ کر کے کہا کہ مضبوط پتھر کو توڑ دیتی ہے اور اسماعیل کے نرم اور نازک گلے پر نہیں چلتی ہے. تو روایت کے جملے چھری کو پروردگار عالم نے جو ہے وہ گویائی عطا کی اور اس نے کلام کر کے کہا کہ الخلیل یأمرونی والجلیل ینہانی. کہا کہ خلیل یعنی ابراہیم, خلیل مجھے حکم دیتا ہے ذبح کر دو, جلیل کہتا ہے ذبح نہ کرو, تو میں کس کی مانوں؟ مجھ پر تو لازم ہے کہ جلیل کا حکم پہلے مانوں. لہذا سامعین محترم تین امتحان ہوئے, مال کا, جان کا, اولاد کا. اب آیت سنیے دوبارہ, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اے میرے حبیب یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم سے چند چیزوں کا امتحان لیا, فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم صرف کامیاب نہیں ہوئے, 100% کامیاب ہوئے. تو اب جب کامیاب ہو گئے تو انہیں کیا ملا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو اب اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں, لوگوں کا. ابراہیم اپنے زمانے کے اپنے لوگوں کے صرف امام ہیں, وہ درختوں کے امام نہیں ہیں, وہ سورج کے امام نہیں ہیں, وہ چاند کے امام نہیں ہیں, وہ زمین کے امام نہیں ہیں, وہ آسمانوں کے امام نہیں ہیں, صرف لوگوں کے امام ہیں. یہ ہے ابراہیم کی امامت. اور علی پورے عالمین کا امام ہے. ٹھیک ہے. ابراہیم کی امامت کا دائرہ محدود ہے, علی کی امامت کا دائرہ لامحدود ہے, عالمین تک علی امام ہے. ٹھیک ہے. اور آپ جانتے ہیں ایک روایت کے مطابق یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا, یہ ایک عالم ہے, اس میں آسمان ہے, اس میں زمین ہے, سورج ہے, ٹھیک ہے, اس میں نہ جانے کتنی کہکشائیں ہیں, کتنے سیارے ہیں, یہ ایک پورا عالم ہے. ٹھیک ہے.
امام کا فرمان ہے ایک روایت کے مطابق، اس سے زیادہ بھی روایت ملتی ہے لیکن میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں، امام نے فرمایا اللہ نے 18,000 عالمین کو خلق کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان تمام عالمین میں ہم ہی حجت خدا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ہی پروردگار عالم نے حجت کے طور پر منتخب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم لوگوں کے امام، امیر المومنین ہیں عالمین کے امام، ٹھیک ہے۔ اب عالمین کتنا بڑا ہے یہ مجھے تو نہیں پتا، عالمین میں جو ہے وہ کیا کچھ شہر آتے ہیں، عالمین میں کیا جو ہے وہ کچھ ملک آتے ہیں، نہیں، عالمین تو اس سے بھی بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتنا بڑا ہے ہم جو ہے وہ طے نہیں کر سکتے۔ اتنا پتہ ہے کہ ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو 5 وقت کی نماز میں فیصلہ کر کے کہتا ہے الحمدللہ رب اب جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی نبوت ہے، اور جہاں جہاں تک مصطفیٰ کی نبوت ہے وہاں وہاں تک علی کی امامت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی وسعت ہے امیر المومنین کی امامت کی، ٹھیک ہے۔ بات آ گئی یہاں تک، اب مجھے آنا ہے امام حسن علیہ السلام تک، درمیان میں سے 2 منزلیں لینی ہے۔ اب جب امام بنا دیا، اب دیکھیے پروردگار عالم نے امام بنایا، جناب ابراہیم کو امام بنایا، ہمارے 12 اماموں کو منتخب کیا، تو پروردگار عالم جانتا تھا نا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ان کی امامت کا انکار کریں گے اور ان کی امامت کو منع کر دیں گے، تو اس انکار سے بچنے کے لیے کہ جو انکار کرے بدلے میں نبی خدا کیا دکھائے، کا معجزہ دکھا دے، ٹھیک ہے۔ پروردگار عالم نے ایک صفت پر بات ہوگی آج کہ معجزہ عطا کر دیا، ٹھیک ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں، دیکھیے معجزہ نکلا ہے، آپ جانتے ہیں نا معجزہ لکھے کیسے جاتا ہے، میم عین جیم زے اور آخر میں گولتا، ٹھیک ہے۔ معجزہ نکلا ہے معجز سے، معجز کہتے ہیں عاجز کر دینے والا، سمجھ میں نہ آنے والا، ٹھیک ہے۔ آخر میں جب گولتا لگی تو اب اس کا مطلب ہو گیا معجزہ بہت زیادہ عاجز کر دینے والا، ٹھیک ہے۔ یہ تا آتی ہے مبالغے کے لیے، اضافے کے لیے آتی ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، ایک لفظ ہے عالم، جاننے والا، ٹھیک ہے۔ علام، زیادہ جاننے والا، علام کے آخر میں لگا دے گولتا، علامہ، بہت زیادہ جاننے والا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وہ گولتا کا کمال ہے سارا۔ تو معجزہ نکلا ہے معجز سے، معجز عاجز کر دینے والا، معجزہ بالکل ہی عاجز کر دینے والا۔ اب جو بعض لوگ کہتے ہیں نا مولانا صاحب یہ معجزہ سمجھ میں نہیں آتا، علی نے باب خیبر کیسے اکھاڑا، تو عقل کے اندھو، معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو عقل میں نہ ہے، جو عاجز کر دے اسی کو تو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جو عقل میں آ جائے، جو ہر انسان کی دسترس میں ہو، وہ معجزہ کیسا ہے؟ لہذا سامعین محترم پروردگار عالم نے معجزات عطا کی، ٹھیک ہے۔ ایک معجزہ سن لیں خالی بس، ایک معجزہ جو پروردگار عالم نے عطا کیا اپنی حجتوں کو، اور تقریباً اماموں کو عطا ہوا، میں اگر وقت ملا تو سارے اماموں کے معجزے پڑھ سکتا ہوں کہ ہر امام نے اس معجزے پر جو ہے وہ اس کا معجزہ دکھلایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کسی کی جنس تبدیل کر دینا، کسی کی حقیقت تبدیل کر دینا، یہ ہر امام نے دکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ جناب ابراہیم جو لوگوں کے امام ہیں انہوں نے بھی دکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک روایت سن لیں، جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے زمانے میں قحط پڑ گیا، ٹھیک ہے، اناج کی قلت ہو گئی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک دفعہ صلوات دیا کریں گے مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قحط پڑ گیا ان کے زمانے میں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اناج کی قلت ہو گئی ہے تو جناب ہاجرہ آئیں، اور جناب ہاجرہ نے جناب ابراہیم سے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، اور جو ہمارے مہمان روزانہ بنتے ہیں وہ بھی دروازے پر بار بار آ رہے ہیں، کیسے ان کو انکار کریں کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے۔ جناب ہاجرہ نے کہا کہ سارے بازار بند ہیں، سارے گودام بند ہیں، لیکن میں جانتی ہوں ایک شخص ہے جو گندم کا ہمیشہ ذخیرہ کرتا ہے۔ کہا کون؟ کہا آپ کا نصرانی دوست، عیسائی دوست، وہ آپ سے دوستی رکھتا ہے، آپ سے محبت رکھتا ہے، آپ اس کے پاس جائیے اور گندم لے کر آئے، وہ آپ کو دے دے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں وہ مجھے منع نہیں کرے گا، بوریا لی اور لے کر چلے، میں بتا رہا ہوں جنس تبدیل کرنا، بوریا لے کر چلے اس عیسائی دوست کے پاس، آئے اور نصرانی دوست کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے تم نے گندم ذخیرہ کی ہے۔ کہا بالکل ذخیرہ کی ہے۔ کہا کتنی؟ کہا بہت ہے، پورا قحط سالی کا زمانہ نکل جائے گا۔ کہا مجھے دے دو گے؟ کہا بالکل دیں گے، جب تم ہمارے دوست ہو تو دوست کو جو ہے وہ انکار تو نہیں کر سکتے، دوست کو گندم دی جائے گی، ایک شرط ہے لیکن۔ کہا کیا؟ کہا دوست تم ہو میرے، باقی مسلمان دوست نہیں ہیں، تم کھاؤ گے مسلمانوں کو نہیں کھلاؤ گے، جو میرے مذہب کا ہے وہ کھائے گا، تم تو میرے دوست ہو اس لیے جو ہے وہ تمہیں کھلا دوں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی خدا ہو خود کھا لے اور باقی لوگوں کو تنہا چھوڑ دے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا ابراہیم پھر گندم نہیں ملے گی۔ کہا ٹھیک ہے مسئلہ نہیں، نہ دو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام چلے، خالی بوریا اور جا رہے، دل میں خیال، وعدہ کر کے آیا تھا کہ گندم مل جائے گی، اچھا دوست ہے، اب اس نے دینے سے انکار کر دیا، اب کیا کرے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بوری کو کھولا، ریت ہاتھ سے بھرتے گئے اور اس میں ڈالتے گئے، ٹھیک ہے، اور بوری کو اٹھایا کاندھوں پر، اور اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہتے ہیں تو جانتا ہے میرا ارادہ کیا ہے، یہ کہہ کر چل دیے۔ گھر میں آئے اور اطمینان سے دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے، اور جناب ہاجرہ سے کہا کہ روٹیاں بنا کر لے آؤ۔ جناب ہاجرہ گئی اور جب بوری کو کھولا تو اس کے بعد ایک مرتبہ روٹیاں بنا کر دسترخوان پر لے آئیں، تو جناب ابراہیم علیہ السلام حیرت سے دیکھنے لگے، کہا کہ آپ کے دوست نے بہت جو ہے وہ اچھی گندم بھیجی ہے۔
जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, आए और उस बोरी को खोला तो देखा गंदुम के हर हर दाने पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह। रेत बदल चुकी है गंदुम में, जुमला सुनिएगा, रेत बदल चुकी है गंदुम में, गंदुम के हर दाने पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब हाजरा ने कहा आपके नसरानी दोस्त ने बहुत अच्छी गंदुम भेजी है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये नसरानी दोस्त ने नहीं भेजी, आसमानी दोस्त ने भेजी है। ठीक है, नसरानी दोस्त ने नहीं दी, आसमानी दोस्त ने भेजी है। अब ये इब्राहिम है लोगों के इमाम, ये इमामत मुंतकिल हो गई अमीरुल मोमिनीन तक। अब अमीरुल मोमिनीन है तमाम आलमीन के इमाम। जब अमीरुल मोमिनीन तक इमामत आई, सुनिए, और एक मंजिल बाद आ गया इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक। अमीरुल मोमिनीन दरवाजे पर यहूदी आ गया। यहूदी ने आकर सवाल किया, या अबल हसन भूखा हूँ, खाना चाहिए, कुछ अता कीजिए। अमीरुल मोमिनीन ने जनाब सैयदा से पूछा घर में कुछ है? जनाब सैयदा ने कहा या अली आप तो जानते हैं घर में 3 दिन से फाके हैं, घर में कुछ मौजूद नहीं है। साहिल के चेहरे पर परेशानी के आसार आए, अफसुर्दा हो गया। अब वो अली किया जो दूसरों को अफसुर्दा कर दे, वो मुश्किल कुशाई किया जो दूसरों की मुश्किल कुशाई ना करे। अमीरुल मोमिनीन घर से बाहर है, उसका हाथ पकड़ा और आए यहूदी के दरवाजे पर। यहूदी का नाम बाज़ रिवायतों में लिखा है शमून, ठीक है, इसके कई रिवायतें मिलती है। आखिर में जो है वो मुसलमान हो गया था। आए इसके दरवाजे पर और मौला ने दस्तक दी और यहूदी से आकर कहा कि घर में शमून है? कहा शमून तो मौजूद नहीं है। कहा कि मैं जो है वो कर्जा लेने आया हूं, मुझे 2 दिरहम चाहिए। कहा 2 दिरहम किस लिए चाहिए? कहा ये घर में साहिल आ गया था मांगने के लिए, लिहाजा इसे अता करने। घर में गया और 2 दिरहम लेकर आया, अमीरुल मोमिनीन को दिया, अमीरुल मोमिनीन ने साहिल को दिया, साहिल चला गया। जाते जाते जब अमीरुल मोमिनीन पलटने लगे तो अमीरुल मोमिनीन को तंजन कहने लगा। कहा आप तो कहते हैं कि आप मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसी हैं और वसी वो होता है जो मोजिज़े दिखा सकता है। आप 2 दिरहम मांगने के लिए मेरे दरवाजे तक आ गए। आप जो है वो इसे वैसे भी तो अता कर सकते थे, मोजिज़ा दिखा देते, कोई अता कर देते। अमीरुल मोमिनीन ने जाते जाते एक जुमला कहा, अगर महसूस कर सके। अमीरुल मोमिनीन ने कहा अगर दुनिया वालों को जीने का मकसद सिखाना न होता, क्या कहा? अगर दुनिया वालों को जीने का मकसद सिखाना ना होता, अगर दुनिया वालों को जीने का मकसद सिखाना ना होता, तो मैं अली वो हूं कि अगर चलते चलते मैं इस दीवार को कहूं कि सोने की हो जा, तो ये सोने की हो जाएगी। नहीं गौर किया? अगर 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 मैं अली इस दीवार से कहूं कि सोने की हो जा, अगर कहूं तो ये हो जाएगी। अली ने जैसे ही जुमला खत्म किया वो दीवार सोने की बन गई। अली ने यहूदी को छोड़ा और आया दीवार पर हाथ मारा। कमाल के क्या हुआ है? अभी मैंने हुक्म नहीं दिया, अभी मैंने सिर्फ मिसाल दी है कि अगर मैं हुक्म दूं तो ये सोने की हो जाएगी। दीवार को परवरदिगार आलम ने गोयाई अता की। दीवार बइज़्न परवरदिगार बोलने लगी, कहने लगी या अली जब आपने ये जुमला कहा कि अगर मैं इस दीवार से कहूं कि सोने की हो जा तो ये हो जाएगी, इस बदबख्त के दिल में शक आया। कैसे? मैंने होकर बताया ऐसे। यार होकर बताया ऐसे। एक और नारा लगा, जरा जानदार आवाज निकाले भाई। जज़ाकुमुल्लाह, जीते रहिए। तो अब एक मौजिज़ा मैंने कहा जिन्स तब्दील करना, और ये बात आ गई इमाम हसन मुज्तबा तक। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, रिवायत के जुमले हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शाम वाले ने तलब किया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम चले। शाम वाले ने पहले से ही मंसूबा बनाया और अपने दरबारियों से कहा कि देखो खबरदार 2 बातें करनी है। जब वो दरबार में दाखिल हो गए तो इस्तकबाल के लिए उठना नहीं है, और दूसरा जब वो आकर बैठ जाए तो उनकी तौहीन करनी है। तो शाम वाले थे ना सारे, अमीरुल मोमिनीन का बुग्ज़ लिए बैठे। कहा बेहतर नहीं हम अली की तौहीन करें? कहा मैं भी वही कह रहा हूँ, हसन के सामने उनके बाबा की तौहीन करना। कहा कैसे तौहीन करें? कहा तुम सब अपने बाप दादा की दौलत पर फख्र करना कि हमारे बाप दादा के पास ये दौलत है, फख्र करते जाना। जब ये फख्र करोगे तो हसन के बाबा ने सोना चांदी कहाँ देखा है? वो तो अबू तुराब है, जमीन पर बैठकर उसने सारी जिंदगी गुजार दी, वो क्या जाने दौलत क्या होती है। ठीक है, वो नहीं जानते, खाक पर बैठता है लेकिन सारी कायनात का निजाम उंगलियों के इशारों से चलाता है। ठीक है, तो अब जो है वो कहा कि जैसे ही आए उठना नहीं है और बाप दादाओं की दौलत पर फख्र करना है। सब इंतजार करने लगे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दरबार में पहला कदम रखा। जुमला बदल कर कहता हूं, फकीर शाम के दरबार में अमीर सुबह शाम ने पहला कदम रखा। आए वो जो खुद कह रहा था तख्त पर बैठकर कोई नहीं उठेगा। रिवायत के जुमले काम लहू इजलालन, सबसे पहले हसन इब्न अली के एहतराम में खुद खड़ा हो गया। सारे दरबारी घूर कर देखने लगे, हमें मना करता है और खुद अपने मकाम से खड़े हो जाता है। बाद में उसने जवाब दिया, तुम क्या समझते हो मैं अपनी मर्जी से उठाऊं? जैसे ही अली का बेटा दरबार में दाखिल हुआ ऐसा लगा किसी ने गिरेबान पकड़कर मुझे उठा दिया है, इसलिए मैं उठ गया। अब जो है वो उसने इशारा किया, सारे दरबारी शुरू होने लगे। किसी ने कहा हसन तुम जानते हो मेरा बाप कितना रईस था? मेरे बाप के पास 10,000 गाय थी। किसी ने कहा तुम जानते हो
میرے باپ کے پاس اتنے اونٹ تھے اور اونٹ بھی معمولی نہیں, سرخ اونٹ تھے, 2 کوہان والے تھے, ان کی آنکھیں ایسی تھی. صفتیں بیان کرنے لگے. تم جانتے ہو میرا باپ جب رستے میں نکلتا تھا تو اتنے دینار تو فقط صدقہ دے دیا کرتا تھا, اتنے دینار تو راہ میں خرچ کر دیا کرتا تھا اللہ کی. یہ باپ دادا کی دولت پر فخر ہو رہا ہے. امام حسن علیہ السلام نگاہیں جھکا کر سب سنتے رہے. جب بات ختم ہو گئی, اب یہاں تک آپ سنتے آئے, یہاں تک آپ نے اپنی مرضی سنا, اب یہاں سے میری مرضی سے سنیں, میرے مزاج کے مطابق سنیں. امام حسن علیہ السلام نے کہا اب میں بولوں کچھ؟ کہا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے. درباریوں نے کہا کہ بولنے دے, ٹھیک ہے. یاد کیجئے چوتھے امام نے بھی جو ہے وہ یزید سے کہا اب مجھے اجازت ہے کہ میں جا کر کلام کروں. یزید نے پہلے منع کر دیا تھا آپ کو اجازت نہیں ہے. تو درباریوں نے کہا تھا جانے دے, بیمار ہے کیا بولے گا. کہا تم جانتے نہیں ہو یہ بیمار ہو یا صحت مند ہو, جب ممبر پر گئے ہیں ان کی تاریخیں ہمیں ذلیل کر کے اترے ہیں, لہذا جو ہے وہ میں نہیں جانے دے سکتا. اس نے امام حسن کو منع کیا, لیکن جب درباریوں نے اصرار کیا امام حسن گئے اور امام حسن علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. مختصر سا خطبہ سنیے. امام نے فرمایا حمد و ثنا کی, اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا یا اہل الشام واللہ الذی لا الہ الا ہوا لکمت لو کمت علی ھذا المقام حولا فحولا فاذکر ما آتانی اللہ من فضل لم احص نحن زین الجنان وحجج الرحمن اتفتخر هؤلاء بالآباء والاجداد انا ابن الامجاد ورضی ذات الصدات واللہ لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا ورجل الامراۃ والامراۃ رجلا فقام الرجل من الهدار وقال يا ابن ابي تراب من يقدر على ذلك فنظر الامام الیہ شدرا وقال اما تستحین ان تقضی بین الرجال. ٹھیک ہے, یہ خطبے کا پہلا سا سنیے. امام نے کہا یا اہل الشام, او شام کے مکار لوگو, واللہ الذی لا الہ الا ہوا, اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تم اپنے باپ دادا کے فضائل پڑھو نا. لو کمت علی ھذا المقام, اگر میں حسن اس مقام پر کھڑا ہو جاؤں, 1-2 لمحے نہیں, 1-2 سال نہیں, حولا فحولا, سالہ سال کھڑا رہوں یہیں پر, اور کیا کروں؟ فاذکر ما آتانی اللہ من فضل, اور وہ فضائل بیان کروں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. لمحوں سے وقت ختم ہو جائے گا, فضائل ختم نہیں ہوں گے. پھر فرمایا سن, نحن زین الجنان, ہم ہیں جنت کی زینتیں, وحجج الرحمن, ہم ہیں رحمان کی حجتیں. اتفتخر هؤلاء بالآباء والاجداد, تو اپنے باپ داداؤں پر فخر کر رہے ہو. انا ابن الامجاد, میں مجید لوگوں کا بیٹا ہوں. مجید کسے کہتے ہیں؟ بزرگ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بھری کائنات میں 3 ہی مجید ہیں, یا اللہ کا قرآن مجید, یا اللہ کا عرش مجید, یا ابو طالب کا خاندان مجید, بس اور کوئی مجید نہیں. انا ابن الامجاد, میں مجید لوگوں کا بیٹا ہوں. والرضی ذات الصدات, میں نے صداقت کا شیر پیا ہے. اب سنیے یہاں سے مولا کا تصرف اور مولا کی ولایت. فرمایا واللہ, خدا کی قسم, لو شئت, اگر میں چاہوں, لجعلت العراق شاما, عراق کو شام بنا دوں, والشام عراق, شام کو عراق بنا دوں, والرجل الامراۃ, مرد کو عورت بنا دوں, والامراۃ رجلا, عورت کو مرد بنا دوں. فقام الرجل من الهدار, مجمع سے ایک شخص اٹھا, نہیں مجمع سے بدنصیب اٹھا, وقال, اور اس نے کہا یبن ابی تراب, او ابو تراب کے بیٹے, میں یقدر علی ذلک, کیا بڑی بڑی باتیں لگائی ہے, شام کو عراق کر دوں, عراق کو شام کر دوں, مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد کر دوں. میں یقدر علی ذلک, کون ہے جو اس پر قدرت رکھتا ہے؟ فنظر الامام الیہ شذرا, امام نے اسے گھور کر دیکھا. وقال, اور کہا اما تستحین ان تقضی بین الرجال, مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے تجھے؟ شرم نہیں آتی؟ اب جو ہنس رہا تھا وہ روتے ہوئے چلی گئی وہاں سے. ٹھیک ہے, جانے لگی, روتے روتے گئی وہاں سے. وہ جو تخت پر بیٹھا تھا نا, اس نے کہا لقد احنتنی وفضحتنی فی مقعدی ومجلسی. اے حسن, اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ مدینہ سے میں نے بلایا, میری بیٹھک میں آ کر, میری مجلس میں آ کر میری توہین کر دی, مجھے ہی ذلیل کر دیا, میرے ہی شخص کو جو ہے وہ عورت بنا کر یہاں سے نکال دیا. ایک جملہ سننا, آخری جملہ تقریر کا, اور بات ختم ہو جائے گی. اردو زبان میں نا وسعت نہیں ہے, عربی زبان بہت وسیع زبان ہے. اردو زبان میں مثال سے سمجھیے, اگر بالفرض 2 مردوں میں جھگڑا ہو جائے, ٹھیک ہے, یا 2 عورتوں میں جھگڑا ہو جائے, تو کیا کہا جاتا ہے؟ اگر آگے چلنے کو کہا جائے تو کیا کہیں گے؟ چلو آگے نکلو. مرد بھی یہی کہیں گے اور عورت بھی, یہ پنکھا کھولیے گا, مرد بھی جو ہے وہ کہیں گے چلو آگے نکلو, اور عورت بھی کہے گی چلو آگے نکلو. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے, توجہ رکھیے گا ادھر میری طرف. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. عربی زبان میں دونوں کے لیے لفظ مختلف ہے, مذکر کے لیے الگ لفظ ہے, مؤنث کے لیے الگ لفظ ہے. ٹھیک ہے, اگر مرد کہے گا نا آگے چلو نکلو, تو کہے گا سر. کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ سر. اور اگر عورت دوسری عورت کو کہے گی چلو آگے نکلو, تو کہے گی سیری. کیا کہے گی؟ کیا کہے گی؟ سیری. ٹھیک ہے, بس یہ آپ نے سیری یاد رکھنا ہے اور بات تمام ہو گئی. اس نے کیا کہا؟ آپ نے میری بیٹھک میں آ کر, میری مجلس میں آ کر میری توہین کر دی, مجھے رسوا کر دیا. امام نے کہا ان العرش سریری, یاد رکھ عرش میرا تخت و تاج ہے. والاحمد ضمیری, احمد میرے ضمیر کا نام ہے. جملہ سنیے, وعلی امیری, علی میرے امیر کا نام ہے. والحسین وزیری, حسین میرا وزیر ہے. وجبرائیل فقیری, جبرائیل میرے گھر کا فقیر ہے. ان شئت کلک سیری, زیادہ نہ بول, اگر تو چاہے تو تجھے بھی کہہ دوں سیری.
اب وہ جانتے تھے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. یاد رکھیے گا امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں اگر کسی نے حسن کے بابا کو کچھ کہا تب بھی مولا نے دندان شکن جواب دیا، اگر کسی نے حسن کی ماں کے بارے میں کچھ کہا تب بھی مولا نے جواب دیا. آخری جملہ اور منزل مصائب آ گئی. روایت کے جملے امام حسن علیہ السلام ممبر پر موجود ہیں، مدینہ کی ایک مسجد ہے، امام حسن خطبہ دے رہے ہیں. امام حسن علیہ السلام کے دائیں طرف امام حسین علیہ السلام کھڑے اور بائیں طرف ابو الفضل عباس کھڑے ہوئے. آپ سوچی تو صحیح کیا شان ہے حسن کی، جس کے ایک طرف حسین کھڑا ہوتا ہو ایک طرف عباس کھڑا ہوتا ہو اسے حسن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، امام حسین حضرت عباس کھڑے ہوئے ہیں، امام حسن بات کر رہے ہیں. درمیان میں بات کرتے کرتے اب دو روایتیں ہیں، دونوں الگ الگ نام ہیں. بعض روایتوں میں خالد بن ولید، بعض روایتوں میں مروان. اس نے خطبے کے بیچ میں ٹوک دیا، یا تو خالد نے یا تو مروان نے بیچ میں ٹوک دیا، امام کی گستاخی کی. امام کا حلم مشہور ہے نا، تحمل. امام نے کچھ کیا نہیں، امام نے صرف امام حسین کو دیکھا اور امام حسین نے حضرت عباس کو دیکھا. حضرت عباس آئے اور حضرت عباس علیہ السلام نے اس کا گریبان میں ہاتھ ڈالا اور مسجد میں گھسیٹنا شروع کیا. ٹھیک ہے، کہا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں تقدس پامال نہیں کروں گا، باہر چل پھر وہی تجھے مزہ چکھاتا ہوں جو بھائیوں نے سکھایا. اور گریبان سے جو ہے وہ اسے کھینچنے لگے جناب عباس. اب وہ ایک ایک کو جو ہے وہ ہاتھ مارے جا رہا ہے کہ مجھے کوئی بچائے اور جو ہے وہ عباس کے ہاتھوں سے چھڑا لے. لیکن بھلا کس میں ہمت ہے. ٹھیک ہے، آج امام حسن علیہ السلام کی مجلس سے ایک جملہ تبرکن کہہ دیتا ہوں. لوگ جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے متعلق نعوذ باللہ کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام نعوذ باللہ شجاع نہیں تھے، بہادر نہیں تھے، اس لیے جو ہے وہ مولا نے صلح کر لی اور جنگ نہیں کی. ٹھیک ہے، اماموں کو اگر ہٹا دینا اور میں آپ سے پوچھوں خانوادہ اہل بیت میں بتائیے سب سے بہادر کون ہے تو کس کا نام آتا ہے؟ حضرت عباس کا آتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. حضرت عباس کو تلوار چلانا امام حسن نے سکھایا ہے، نیزہ چلانا امام حسن نے سکھایا ہے. ٹھیک ہے، نیزہ رفتار سے اور 2 انگلیوں سے روک لیا جائے یہ حسن نے سکھایا ہے. ٹھیک ہے، آنکھوں سے لشکر کو پلٹ دیا جائے یہ امام حسن علیہ السلام نے سکھایا ہے. یعنی آپ کو ایک جملہ کہوں، جس کا عباس جیسا شاگرد ہو اسے حسن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سوچی کیا بہادری ہوگی امام حسن علیہ السلام کی. صرف جناب عباس کو دیکھا امام حسین نے، جناب عباس نے گھسیٹنا شروع کیا. جاتے جاتے لوگوں کو ہاتھ مارتے جا رہا ہے کہ مجھے کوئی بچائے، لیکن کسی میں جرت نہیں ہے. لیکن وہ جانتا تھا نا امام حسن علیہ السلام کے مزاج کو. امام حسن علیہ السلام سے ایک جملہ کا امام حسن نے کہا عباس چھوڑ دو اسے. وہ جملہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ فرزند رسول آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ دیتا ہوں، اسے مجھے چھڑوا دیں حضرت عباس سے. روایت کے جملے جناب سیدہ کا جب نام آ جاتا تھا نا امام حسن علیہ السلام کی حالت غیر ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، آج آپ امام حسن علیہ السلام پر رونے آئے ہیں، آپ نے فضائل سنے، آپ کا بہت شکریہ. میں 2 جملے کہوں گا خالی آپ کے حوصلے کے لیے، مصائب سننے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں قیامت کے میدان میں جب کئی لوگ آئیں گے نا تو اندھے محشور ہوں گے. ٹھیک ہے، اندھے آئیں گے. کیا کیا جائے کہ انسان بینا ہے اور آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں وہاں پر، کیا کرے انسان؟ روایت کے جملے ہیں کہ اگر کوئی حسن ابن علی پر آنسو بہا دے تو قیامت کے دن جب آئے گا نا تو آنکھوں کے ساتھ آئے گا. ایک اور روایت پل صراط کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ پل صراط ایسا ہوگا، بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا. لیکن روایت کے جملے ہیں جو حسن پر روتا ہوگا دنیا میں، جیسے ہی پل صراط پر قدم رکھے گا نور کی رفتار سے گزر جائے گا. امام حسن کے لیے جملہ ہے. ٹھیک ہے، امام حسن علیہ السلام مظلوم ہیں، سال میں 2-4 مرتبہ تذکرہ ہوتا ہے میرے مولا کا. آپ جانتے ہیں اگر آپ محسوس کر سکے تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جناب سیدہ ایک ذاکر کے خواب میں آئی تھی. اس ذاکر کی عادت تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب اکثر پڑھا کرتا تھا، امام حسن علیہ السلام کے مصائب کبھی کبھار 1 دفعہ پڑھ لیا کرتا تھا. جناب سیدہ نے اس وقت ذاکر کے خواب میں کہا ہے ذاکر جیسے حسین میرا بیٹا ہے حسن بھی میرا بیٹا ہے، حسن کے مصائب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ عزادارو اپنی صداؤں کو بلند کرنا. آج امام حسن علیہ السلام کا تابوت آپ نے اٹھانا ہے، اپنی آواز کو قید نہیں رکھیے گا، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے گا اور چیخیں مار کر روئیے گا. اور جسے حسن ابن علی پر رونا نہ ہے نا، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہوں آج نگاہیں جھکا کر شہزادی کونین سے کہیے گا بی بی آج آپ کے بڑے لال پر رونے آئے ہیں، 2 آنسو کی بھیک عطا کر دیں، بس 2 آنسو عطا کر دیں. میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، روزانہ جناب سیدہ آتی ہیں حسین کا پرسہ لینے، آج سیدہ آئی ہیں حسن کا پرسہ لینے، بلکہ آج خود حسین بھی آئے ہوں گے کہ کون میرے بھائی پر آنسو بہا رہا ہے. عجیب رشتہ ہے امام حسن میں اور جناب سیدہ میں. آپ جانتے ہیں روایت کے جملے، جب کوئی امام حسن علیہ السلام کے سامنے نام لے لیتا تھا نا فقط کہہ دیتا تھا فاطمہ. روایت کے جملے ہیں امام حسن علیہ السلام بہت زیادہ روتے تھے، بہت زیادہ گریا کرتے تھے. کوئی شخص آگے آیا اور کہا فرزند رسول
آپ کی ماں کو گزرے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے مولا، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، آج بھی آپ یاد کر کے اتنا روتے ہیں مولا۔ میں نے دیکھا ہے حسین بھی ایسا نہیں روتے جیسے آپ روتے ہیں۔ امام حسن نے کہا جو میں نے دیکھا ہے وہ حسین نے نہیں دیکھا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ صداؤں کو بلند کرنا، گھٹ کر نہیں روئیے گا، آج آوازوں کو آزاد چھوڑیے۔ جو میں نے دیکھا ہے نا وہ حسین نے نہیں دیکھا۔ اب کوئی پوچھے نا کہ حسن نے کیا دیکھ لیا ہے، تو حسن نے ماں کی ٹوٹی پسلیاں بھی دیکھی ہے۔ کوئی پوچھے اور کیا دیکھا ہے، حسن نے ماں کا ٹوٹا ہوا ہاتھ بھی دیکھا ہے، حسن نے ماں کا زخمی چہرہ دیکھا ہے، حسن نے ماں کی زخمی آنکھیں بھی دیکھی ہیں۔ عزادارو جانتے ہیں روایت کے جملے، میں تمہید بنا رہا ہوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں۔ جناب سیدہ کے مصائب ہو رہے ہیں امام حسن کی مجلس میں، اپنے آپ کو آمادہ کیجئے۔ روایت کے جملے، امام حسن علیہ السلام جب رستے سے گزرتے تھے نا اور کسی بدبخت کو دیکھ لیتے تھے آتا ہوا، امام حسن روایت کے جملے دیوار کی طرف چہرہ کرتے تھے اور زاروں قطار میرا مولا رونے لگتا تھا، زاروں قطار روتے تھے۔ کوئی پوچھتا تھا مولا جب بھی یہ آتا ہے آپ دیوار کی طرف چہرہ کر لیتے ہیں کیوں؟ کہ یہ وہی تو ہے جس نے دروازہ گرایا تھا، یہ وہی تو ہے جس نے دروازے پر آ کر لات ماری تھی۔ جانتے ہیں ایک شخص مغیرہ، اس کے 2 جرم تھے، امام اسے دیکھتے تھے نا روتا تھا میرا مولا، خون کے آنسو بہاتے تھے امام حسن علیہ السلام جب اسے دیکھتے تھے۔ جانتے اس نے کیا کیا؟ کئی جرم کیے لیکن 2 جرم کیے اس نے۔ جانتے کیا کیا؟ اب سنیے گا اگر حوصلہ ہے۔ جب دروازہ سیدہ پر ہجوم ہوا تھا نا اور دروازہ سیدہ کو دبایا جا رہا تھا اور جناب سیدہ جب زمین پر گر گئی تھی، روایت کے جملے ہیں مغیرہ نے پتھر اٹھا کر سیدہ کی پیشانی پر مارا تھا۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے سیدہ کی پیشانی پر پتھر مارا تھا۔ اور سنیں گے اس نے کیا کیا تھا؟ روایت کے جملے، امام حسن علیہ السلام جب بھی مغیرہ کو دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے انت الذی لطمت وجہ امی حتی ادمیتہا، تو وہی ہے نا جس نے میری ماں کو ایسا تماچا مارا تھا کہ چہرے سے خون نکل آیا تھا، تو وہی ہے نا ایسا تماچا تو نے ماں کو مارا تھا کہ چہرے سے خون جاری ہو گیا تھا۔ عزادارو ذرا محسوس کرنا یہ مصائب ہو رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کے۔ جانتے ہیں عزادارو ایک شیخ مصائب پڑھ رہے تھے، مصائب پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا کہ سیدہ کو ایسا تماچا لگایا گیا تھا کہ سیدہ کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی تھی، ایک آنکھ سے خون نکلا تھا۔ جیسے آپ رو رہے ہیں نا، میں سیدوں سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، ایک سید بیٹھا تھا مجمع میں، چیخے مار مار کر رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا۔ اس شیخ نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا ممبر سے، اے سید اتنا روتے ہو، سب خاموش ہو گئے ہیں، کیا بات ہے؟ وہ اٹھا اپنی جگہ سے اور کہتا ہے اے شیخ لوگوں کو بتائیے سیدہ کی ایک آنکھ زخمی نہیں ہوئی تھی، دونوں آنکھیں زخمی ہو گئی تھی۔ عزادارو بس یہ کہنا تھا۔ شیخ نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا یہ تم نے کیسے کہا کہ دونوں آنکھیں زخمی ہو گئی؟ سننا جو رونے آئے ہیں، کہا اتنا زور سے تماچا مارا کہ دوسری آنکھ سیدہ کی دیوار پر لگی، ارے آنکھ سے خون جاری ہو گیا۔ سیدہ نے فریاد کر کے کہا او بابا اہاکذا یفعل بحبیبتک، بابا دیکھیے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے عزادارو، اجرکم اللہ، یہی حق ہے رونے کا، صدائے بلند کرتے آئیے بس عزادارو۔ جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی یہ مظلومیت کہ ذاکر کو بیان کیا تھا کہ میری سب سے بڑی مصیبت یہ نہیں کہ میرے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر آئے، یہ نہیں کہ میرا جنازہ دوبارہ گھر میں آیا، کہ میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا میری ماں پر جلتا ہوا دروازہ گر رہا تھا، یہ میری سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جو روئے ہیں خدا ان کو اجر عطا کرے۔ جانتے عزادارو جناب سیدہ کی یہ حالت آ گئی، اب بستر پر موجود ہے میری شہزادی کونین، بستر پر زیادہ آرام کرتی ہے۔ جانتے ہیں جب جناب سیدہ کا آخری وقت آیا نا، آواز دے کر کہا میری بیٹی زینب، جناب زینب 5 سال کی آئی، جی مادر گرامی، کہا زینب ذرا وہ صندوق تو لے کر آنا۔ جناب زینب بھی ننھے ننھے ہاتھوں سے صندوق اٹھایا اور لے کر آئی، کہا کھولو بیٹی۔ جناب زینب نے کھولا، کیا دیکھا؟ اس میں کفن کے ٹکڑے ہیں۔ آپ نے محسوس نہیں کیا؟ ذرا سوچو عزادارو، یہ بچے روزانہ اپنی ماں کو دیکھتے ہیں اور بلک بلک کر روتے ہیں اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں بابا اماں ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائے گی نا، بابا بابا اماں ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائے گی۔ اور جناب سیدہ کہہ رہی ہے زینب یہ کھولو، اس میں کفن ہے، نکالو۔ زینب کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ زینب سمجھ گئی ماں کا آخری وقت ہے، نکالے کفن کے ٹکڑے۔ جناب زینب نے دیکھا 4 کفن کے ٹکڑے۔ جناب سیدہ نے کہا بیٹی زینب اللہ نے جنت سے 5 کفن کے ٹکڑے بھیجے تھے، ایک تمہارے نانا رسول اللہ کو دے دیا گیا، جی مادر گرامی یہ 4 ٹکڑے کا ایک تمہارے بابا علی کو دینا، جب میری شہادت ہوگی نا مجھے دیا جائے گا۔ 2 ہو گئے۔ کہا اماں تیسرا کفن کا ٹکڑا؟ کہا کہ تیسرا کفن کا ٹکڑا تمہارے بابا علی کو دیا جائے گا۔ کہا اماں 2 کفن کے ٹکڑے رہ گئے، ایک نانا کو دے دیا، ایک آپ کو مل جائے گا، ایک بابا کو مل جائے گا۔
अम्मा ये 2 टुकड़े का चौथा टुकड़ा तुम्हारे बड़े भाई हसन को मिलेगा। जनाब ज़ैनब ने कहा अम्मा और 5वां टुकड़ा? जनाब सैयदा खामोश हो गई, रोने लगी शहजादी कौनैन। जनाब ज़ैनब ने कहा अम्मा बताइए ना 5वां टुकड़ा किसका है? कहा ये भी तुम्हारे बड़े भाई हसन का है। ज़ैनब का दिल तड़प गया, रो रो कर कहती है अम्मा नाना का कफन भी आया, बाबा का कफन भी आया, आपका कफन भी आया, भैया के 2 कफन आए, अम्मा मेरे हुसैन का क्या कसूर है? ज़हरा किस मुंह से कहे ऐ ज़ैनब, अरे तुम देखोगी हुसैन का लाशा 3 दिन तक बेगौरो कफन रहे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह ज़हरा। शहजादी कोई गम ना दे। यहाँ रुक कर एक जुमला कहूंगा दादारो, जानते हैं अगर महसूस कर सके, इसको महसूस करेंगे बड़ा रोएंगे। रसूलुल्लाह ने इमाम हुसैन को अपनी जिंदगी में गरीब कहकर पुकारा था और हसन को अमीर कहकर पुकारा था, इसलिए लोग कहते हैं अमीर हसन गरीब हुसैन। अब मैं फर्क बताऊं ना, अमीर और गरीब का फर्क तो पूछेंगे ना। अमीर वो होता है जिसे 2 कफन मिले, गरीब वो होता है जिसे कोई कफन ना मिले। और सुनेंगे अमीर वो होता है जिसके लाशे पर बहन चादरों में आए, गरीब वो होता है जिसके लाशे पर ज़ैनब बेचादर आए। और सुनेंगे अमीर वो होता है जिसके जनाजे में तीर मारे जाए, गरीब वो होता है जिसका जनाजा तीरों पर हो। और सुनना अमीर वो होता है जिसके जनाजे पर कासिम रोता हुआ है, गरीब वो होता है जिसके लाशे पर सकीना रोती है। और जुमला बदल कर कहता हूँ अमीर वो होता है जिसके जनाजे पर कासिम के सर पर सब हाथ रखकर तसल्लियां दे, गरीब वो होता है जिसके लाशे पर कोई सकीना को तमाचे मारे, कोई ताजिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह ज़हरा। शहजादी कोई गम ना दे, थकेंगे नहीं अदादारो, अभी मुझे शहादत पढ़नी है। जानते हो अदादारो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को 7 मरतबा जहर दिया गया है। खुदा इन हाय करने वालों को सलामत रखे। 6 मरतबा मेरे मौला को जहर दिया है, 6 मरतबा मेरा मौला अजियत बर्दाश्त करता रहा। अब जानते हैं 7वीं मरतबा शाम वाले ने जहर भिजवाया, लेकिन वो जानता था कि घर पर अब पहरा बिठा दिया गया है। जानते किसका पहरा था? अब्बास का पहरा था। जनाब अब्बास आए थे इमाम हसन के पास और हाथों को जोड़कर कहा था भैया अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, आपको 6 बार जहर मिल चुका है, अब अब्बास को इजाजत दे, अब्बास का पहरा लगेगा, अब कोई आ नहीं सकेगा अंदर आपसे मुलाकात के लिए। जनाब अब्बास का पहरा लगा। आपने ऐसे ही सुन लिया दादारो, अब्बास के पहरे की आपको कीमत पता है? अब्बास के होने की कीमत पता है? याद कीजिए जब अब्बास थे तो 28 रजब को बीबी किस शान से निकली थी, और जब अब्बास नहीं थे तो 11 मुहर्रम को बीबी कैसे गई है। ये है अब्बास की कीमत। जानते हैं दादारो अब्बास ने पहरा लगा दिया। शाम वाला जानता था, उसने कहा किसी घर के फर्द को खरीदा जाए। इमाम की जोजा जोधा बिन्त अशस को जहर दिया गया। सुनेंगे दादारो उलमा कहते ऐसा जहर था कि अगर समंदर में 1 कतरा डाल दिया जाता सारी मछलियां तड़प तड़प कर मर जाती। तो मेरा मौला हसन था ना दादारो, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ये जहर दिया। किस तरीके से दिया? इमाम हसन रात का वक्त है, आराम कर रहे हैं, सराने इमाम के पानी की सुराही रखी है। जोधा बिन्त अशस आहिस्ता आहिस्ता कदमों से आई रात के वक्त और सुराही को खोलकर उसमें जहर मिला दिया और चली गई वापस। रात के वक्त मेरे मौला को प्यास लगी, मेरा मौला उठा, इमाम हसन ने पानी पीने से पहले जेरे लब कुछ पढ़ा। आप सोच रहे होंगे शायद पानी की दुआ पढ़े हो, नहीं अदादारो, मौला ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अदादारो इमाम हसन ने जैसे ही पढ़ा, जैसे ही जहर अंदर गया, अदादारो जहर इतना शदीद था मौला खून की कह करने लगे, जिगर के टुकड़े कट कट के आने लगे। इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए, अपने आप को भैया पर गिरा दिया, कहा भैया हमें छोड़ कर ना जाइएगा भैया। भैया नाना गए थे तो अम्मा ने संभाला था, अम्मा गई तो बाबा ने संभाला था, बाबा के बाद आप थे जो मेरा सहारा थे। भैया हुसैन को तन्हा ना छोड़ना। इमाम हसन ने हुसैन को दिलासा दिया। अचानक से इमाम हसन के कानों में आवाज आई मौला ज़ैनब आ रही है। जैसे ये सुना ना, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा हुसैन जरा ये जिगर के टुकड़े छुपा लेना, मेरी ज़ैनब नहीं देख सकेगी। हाथों को जोड़कर कहूंगा मौला एक तश तो है, अरे ज़ैनब देख लेगी। हाय ज़ैनब का मुकद्दर, कभी हुसैन का कटा सर देखेगी, कभी अब्बास के कटे बाजू। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह ज़हरा।
سارے بھائی بہن آخری 2-4 جملے. تابوت اٹھانا ہے, روتے ہوئے استقبال کرنا زادارو. جانتے ہیں زادارو, امام حسن علیہ السلام کے ارد گرد سارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں. امام حسن نے دیکھا سب رو رہے ہیں, نگاہیں آ کر رکی امام حسین پر. امام حسین کو دیکھا, امام حسین بلک بلک کر رو رہے ہیں. کہا حسین کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھیا آپ کی جدائی میں رو رہا ہوں. امام حسن نے کہا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, اے حسین جیسا تیرا دن ہے ویسا کسی کا دن نہیں ہے. حسین سب گریا کرے تو گریا نہ کر. بس عزادارو آپ سنیں گے نا عزادارو, اگر یہ کیفیت محسوس کر لی بڑا روئیں گے. کس کا پہرا تھا؟ عباس کا پہرا. امام حسن نے سارے بھائی بہنوں کو دیکھا اور ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے حسین سب آ گئے, عباس کو کسی نے نہیں بتایا, عباس ابھی تک نہیں آیا. امام حسین نے کہا بھیا ذرا قدموں کی طرف دیکھے. اب جو حسن نے دیکھا, عباس قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا ارے کوئی قاتل کا نام بتا دو, ارے میرا پہرا تھا, میری موجودگی میں میرے بھیا کو زہر ملا ہے, ارے کوئی قاتل کا نام بتا دو. اجرکم اللہ, اجرکم الزہرا. بس عزادارو امام حسن نے دیکھا زینب رو رہی ہے, بلایا, کلائیوں کو بوسہ دیا, کہا زینب ان ہاتھوں میں رسیاں بندھ رہی ہیں. بس عزادارو ایک مرتبہ امام حسن نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا ابتا. زینب کا دل گھبرا گیا, بھیا کسے سلام کر رہے ہیں؟ کہا دیکھتی نہیں زینب, نانا رسول اللہ آ گئے لینے, دیکھتی نہیں ماں آ گئی ہے, بابا آ گئے ہیں, مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں. بس عزادارو امام حسن نے ایک جملہ کہا, ایک جملہ حسین نے کہا. حسن نے کہا رضن بے قضائہ و تسلیما لامرہ, آخری ہچکی لی اور حسین نے روتے روتے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, میرا بھائی مجھے چھوڑ کر چلا گیا. بس عزادارو امام حسین نے غسل و کفن دیا, آخری 2 جملے, غسل و کفن دیا امام حسین علیہ السلام نے. جناب عباس نے بھی ساتھ دیا, جنازہ تیار ہوا, بہنیں آئی رونے کے لیے. جانتے عزادارو 3 برس کے تھے جناب قاسم, آئے بابا کے جنازے سے لپٹ گئے. لیکن آپ جانتے نا حوصلہ دینے والا کون ہے؟ کبھی پھوپھی نے گلے سے لگایا, کبھی امام حسن نے سر پر ہاتھ رکھا, کبھی عباس نے سر پر ہاتھ رکھا, کبھی قاسم کو گود میں اٹھایا. سب دلاسا دے رہے تھے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے قاسم, آپ بابا کے لاشے پر آئے, آپ کو پیار کیا گیا, سر پہ ہاتھ رکھا گیا, یہ آپ کا مقدر. اور وہ سکینہ جب بابا کے جنازے پر آئے, ارے کسی نے تماچے مارے. اجرکم اللہ, اجرکم الزہرا. جنازہ تیار ہوا. اگر محسوس کر سکے عزادارو, محسوس کریں گے دنیا کا اگر کوئی غریب سے غریب انسان بھی ہو نا, جتنا غریب ہو, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا گھر سے جنازہ جائے اور واپس آئے, کبھی نہیں ہوتا. یہ واحد میرا مولا حسن ہے, جنازہ گھر سے گیا اور واپس پلٹ کر آئے. سنیں گے نا عزادارو, 2 ہی ہستیاں ہیں خانوادہ اہل بیت میں, جو گھر سے گئی تو سفید لباس میں گئی, لیکن جب واپس آئی ہے تو خون میں تربتر آئی ہے. آپ نہیں پہنچے, سنیں گے کون کون. ایک حسین کا ششمہ علی اصغر, جب حسین لے کر گئے ایسا تیر مارا کہ حسین کہ اصغر کا سارا پہران خون بھرا ہو گیا. ایک ہی میرا مولا حسن ہے. آخری جملہ عزادارو, بس عزادارو گھر سے جنازہ چلا, کوئی ملونہ آئی اور اس نے کہا جنازہ دفن نہیں ہونے دوں گی. حجرہ نبی میں ایک مرتبہ تیر جوڑے, 70 تیر حسن کے جنازے پر لگے. ابھی گھر میں بہنیں بیٹھ کر رو رہی تھی, ایک بار گھر کا دروازہ کھلا, ارے جنازہ داخل ہوا. زینب نے کہا ارے حسین یہ جنازہ کیوں آیا؟ حسین نے کہا زینب سوال بعد میں کرنا, آؤ پہلے تیر نکالے. ایک طرف سے حسین نے تیر نکالے, ایک طرف سے زینب نے نکالے, اور کہتے جاتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عزادارو زینب نے یہاں سے تیر نکالے. آخری جملہ, لیکن یاد کیجئے 11 محرم کو جب حسین کے لاشے پر آئی, دیکھا لاشے پر تیر ہے. جناب زینب نے رو رو کر ایک جملہ کہا حسین مجھے معاف کرنا, مدینہ میں ایک بھائی کے جنازے سے تیر نکالے تھے, تیرے جنازے سے نہ نکال سکوں گے. ارے میں کیا کروں, مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے تھے, یہاں زینب کے ہاتھ بندے تھے. آئے رے حسن مجتبہ. قاسم
जनाजा जो
ہے تیروں کا بادل تو تابوت پہ چھایا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا مار گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز کباب گناہ مار گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز کباب گناہ مار گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز کباب گناہ مار گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز کباب کلمہ گویوں نے کیا خوب کیا وعدہ وفا حسن سبز کباب گناہ مار گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز کباب گناہ مار گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز کباب وقت رہلا تیرے نانا نے وصیت کی تھی، اس پہ تاکید یہ کی، اس پہ تاکید یہ کی، اہل بیت اور کلام اللہ ہے بس میرے سوا حسن سبز کباب گناہ مار گیا سبط رسول دوسرا سبز کباب گناہ مار گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز کباب گناہ مار گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز کباب نجف سے آئی صدا بیٹا سر چل دیا تاکہ تو تجھ کو دکھا، تاکہ تو تجھ کو دکھا، تیرے مارے تجھے چلنی ہے کلیجہ میرا حسن سبز کباب گناہ مار گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز کباب گناہ مار گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز کباب گناہ مار گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز کباب گناہ مار گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز کباب فاطمہ زہرا کی روح خلد سے آتی تھی صدا، تو ہی شاہد ہے خدا، تو ہی شاہد ہے خدا، جھٹیا پیس کے پالا تھا جسے وہ نہ رہا حسن سبز کباب گناہ مار گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز کباب گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز کباب گناہ مار گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز کباب تیرے تابوت میں کس واسطے مارے گئے تھے، اے مسلمانوں کے پیر، اے مسلمانوں کے پیر، کلمہ پڑھتے نہ تھے جلتا تیرے اہل جفا حسن سبز کباب گناہ مار گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز کباب گناہ مار گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز کباب گناہ مار گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز کباب گناہ مار گیا سبط رسول دوسرا حسن سبز کباب بھائی کی لاش پہ رو رو کے یہ زینب نے کہا آرزو تھی بھیا، آرزو تھی بھیا، کاش عبداللہ قاسم کو بناتے دولہا حسن سبز کباب گناہ مار گیا سبط رسول دوسرا حسن
छावा मेरे वीर दी मैयत ते दिया 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 छावा किवे कोल तेरे दिया छावा मेरे वीर दी मैयत ते दिया छावा दिता जहर लाई नाने होया टुकड़े जिगर शादा कर बैण गया परवा कर उजड़े हजारा दा कर उजड़े हजारा दा कासिम दिया पुपिया नू है कासिम दिया पुपिया नू किवे खबर सुनावा मेरे वीर दी मैयत ते दिया छावा दिता जहर लाई दाने होया टुकड़े जिगर शादा घर बैण गया परवा घर उजड़े हजारा दा घर उजड़े हजारा दा कासिम दिया पुपिया नू है कासिम दिया पुपिया नू किवे खबर सुनावा मेरे वीर दी मैयत ते दिया छावा मेरे वीर दी मैयत ते दिया छावा लाया ताज मेरे से तो मेरे में मुसलमाना रोंदा है मेरा कासे आवे के जरा नाना आवे के जरा नाना कटे रोजा तेरा नाना है कटे रोजा तेरा नाना केड़े देश में जावा मेरे वीर दी मैयत ते दिया छावा 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 अज नाना तेरी होमत जुल्म ते तुल गई है साजिश सकी फैदी आवे किले खुल गई है आवे किले खुल गई है दुख तेरे कमाना ते है दुख तेरे कमाना ते नल बैठे ने रावा मेरे वीर दी मैयत ते दिया छावा मेरे वीर दी मैयत ते दिया छावा मेरे वीर दी मैयत ते दिया छावा किवे कोले तेरे नाना है किवे कोले तेरे नाना ऐदी कब्र बनावा मेरे वीर दी मैयत ते दिया छावा